مولانا فضل الرحمان کا 7 روزہ دورہ بنگلہ دیش اس اعتبار سے تاریخی اہمیت کا حامل رہا کہ اس میں نہ صرف پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو مستحکم کرنے کے عملی اقدامات دیکھنے کو ملے، بلکہ امت مسلمہ کی وحدت، مذہبی ہم آہنگی اور خطے کے عوام کے مشترکہ مسائل پر بھی واضح پیغام دیا گیا۔ 11 نومبر 2025 کو مولانا فضل الرحمان اپنے رفقا کے ہمراہ ڈھاکہ کے جلال شاہ ایئرپورٹ پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ 13 نومبر کو فریدیہ مدرسہ جامعہ انسٹیٹیوشن ڈھاکہ میں مولانا سید اسد مدنی رحمہ اللہ کی یاد میں منعقدہ عظیم الشان کانفرنس سے مولانا فضل الرحمان نے خطاب کیا، جہاں مولانا مدنی فدائے ملت فاؤنڈیشن بنگلہ دیش کے صدر مولانا مسرور حق بھی موجود تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا، جغرافیائی دنیا منقسم ہو سکتی ہے، لیکن ایک روحانی دنیا بھی ہے جو کبھی تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔ ہم ایک روحانی دنیا کے شہری ہیں۔ بدیشی حکمرانوں کو ملک سے نکالنے کے لیے جو قربانیاں ہمارے اکابر نے دی، 50,000 سے زیادہ بیک وقت علماء کرام کو کہیں توپوں سے اڑا دیا گیا، کہیں پر ان کو سولیاں چڑھا دیا گیا، درختوں پہ لٹکا دیا گیا، اور ایک انگریز کہتا ہے کہ میں موجود تھا، جس کو بھی ہم نے توپ کے سامنے کھڑا کیا، پہلے اس سے صرف خفیہ طور پر پوچھا، اتنا لفظ کہہ دو کہ اس تحریک آزادی سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہتے ہیں سب اڑا دیے، لیکن کوئی ایک آدمی اس کے لیے تیار نہیں ہوا کہ میرا اس تحریک سے تعلق نہیں تھا۔ 15 نومبر کو مولانا فضل الرحمان نے سہروردی گراؤنڈ ڈھاکہ میں عالمی ختم نبوت کانفرنس کے لاکھوں کے مجمع سے خطاب کیا، جہاں پر عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا، اور آج ختم نبوت کے عقیدے کے عنوان سے آپ کو اس اتحاد و اتفاق کا ایک منظر نصیب ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والے مستقبل میں اس کے اچھے نتائج اور کامیاب نتائج کی توقع رکھتے ہیں۔ 16 نومبر 2025 کو جامعہ اسلامیہ حلیمیہ مدھی پور منشی گنج بنگلہ دیش میں درس بخاری کی تقریب میں مولانا فضل الرحمان نے شرکت کی۔ اس تقریب کے موقع پر مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اب جو اللہ کا دین بیان کرے گا اس پر امتحانات آئیں گے، اس پر تہمتیں لگیں گی، تاکہ معاشرے کے سامنے وہ مشکوک ہو جائے۔ آج کل مولوی صاحب کو نشانہ بنایا جاتا ہے، قرآن و حدیث کو تو نشانہ بنا نہیں سکتے۔ اس سچ کا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس پر کوئی تہمت لگے گی، خود ان کا منہ کالا ہو جائے، تو معاشرے کے لیے اس کو ناقابل قبول بنانے کے لیے جو لوگ اس کا تحمل کرتے ہیں، جو اس امانت کو اٹھاتے ہیں، جو اس کا علم حاصل کرتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس قسم کے الزامات کا۔ 17 نومبر کو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان سہلٹ پہنچے۔ سہلٹ پہنچنے پر اہل سہلٹ نے سہلٹ ایئرپورٹ پر مولانا فضل الرحمان کا تاریخی استقبال کیا، جہاں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے جامعۃ الخیر الاسلامیہ کے نو تعمیر شدہ کیمپس کا دورہ کیا۔ یہ دورہ مولانا مفتی عبد المنتقم صاحب کی دعوت پر ان کے ادارے جامعۃ الخیر سہلٹ کے زیر اہتمام عالمی فلسطین کانفرنس میں شرکت کے لیے طے پایا تھا، جبکہ 18 نومبر 2025 کو جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے زیر اہتمام چائنا فرینڈشپ کنونشن سینٹر میں خصوصی تقریب سے مولانا فضل الرحمان نے خطاب کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کہا، ہم خود اعتمادی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا کے ساتھ دوستی اور محبت اور رواداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کیا مسلمان آپس میں اخوت اور برادری کی زندگی نہیں گزاریں گے؟ اگر ہم پوری دنیا کے ساتھ عزت و احترام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کیا پاکستانی اور بنگلہ دیشی آپس میں بھائی رہ کر زندہ نہیں رہ سکتے؟
مولانا فضل الرحمان کا بنگلہ دیش دورہ نہ صرف ایک تاریخی اور تنظیمی موقع تھا بلکہ یہ خطے میں مذہبی، سیاسی، سماجی اور عوامی تعلقات کو فروغ دینے کا بھی ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوا۔ اس دورے کے دوران ڈھاکہ، سیلٹ اور دیگر شہروں میں منعقدہ اجتماعات اور ملاقاتوں نے نہ صرف عوامی ربط مضبوط کیا بلکہ امت مسلمہ کی وحدت، بین الاقوامی تعاون اور مذہبی ہم آہنگی کے پیغام کو بھی اجاگر کیا۔ خطبات اور اجتماعات میں مولانا نے ہمیشہ تعلقات میں بھائی چارے، مذہب، ماضی کی تلخ یادوں کو بھلا کر آگے بڑھنے اور مشترکہ فلاح و بہبود کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ دورہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ مذہبی اور عوامی قیادت خطے میں مثبت تبدیلی اور اجتماعی مفاد کے لیے کس طرح مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ میسج ٹی وی نے دورہ بنگلہ دیش کا اعلان کر دیا۔